آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے 37 سال اپنے پاکستان کی شوبز انڈسٹری کو دے دیے۔ اس نے بہت عروج دیکھا مگر آج انتہائی قسم پرسی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، بلکہ لاکھوں روپے کا قرضئی ہو چکا ہے اور اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے 37 سال اپنے پاکستان کی شوبز انڈسٹری کو دے دیے۔ اس نے بہت عروج دیکھا مگر آج انتہائی قسم پرسی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، بلکہ لاکھوں روپے کا قرضئی ہو چکا ہے اور اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اپنی مسز کا پیٹ پال رہا ہے۔ بھوک، غربت، افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ آخر کار یہ کیوں ہوا؟ نام ہے ان کا غفار لہری صاحب۔ ان سے آج گفتگو کرتے ہیں کہ غفار لہری صاحب وہ اتنے عروج کے بعد آج غربت کی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں۔ نام آپ کا غفار، ساتھ لہری جڑ گیا، آپ کے استاد محترم لہری صاحب، ان کے کلپس، آپ کے کلپس آج بھی چاہنے والے، آپ کے دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو وہ محظوظ ہوتے ہیں اتنے پرآشوب دور میں، اتنے چپکلش کے ماحول میں۔ تو یہ لہری جو ہے یہ لوگوں نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا، آپ کے چاہنے والوں نے، یا کہ خود آپ کو شوق تھا؟ جی بہت شکریہ جناب جواد اکر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام رکھے۔ جوڑنے کی بات تو یہ اللہ کی طرف نا ایسے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ بھی جو استاد صدیقی کے شاگردی کا جوڑا یہ بھی آسمانوں میں بنتا ہے۔ میرا نام عبدالغفار ہے، صحیح جو میرا پیدائشی نام ہے، اور جب میں نے نام لیا تو پھر وہ اپنے استاد جی سے جب 99 میں نے نام لیا لہری صاحب سے، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ نصیب عطا فرمائے۔ وہ ایک لیجنڈ فنکار تھے اور ان جیسا فنکار نہیں آ سکتا، تو انہوں سے میں نے نام لیا، پھر عبدالغفار سے عرف غفار لہری ہوا جو فلمی نام تھا۔ پھر وہ اپنے مجھے اخبار میں دیکھ کے پھر میں نے غفار لہری کے نام سے شناختی کارڈ دوبارہ بنایا، پھر میں نے پاسپورٹ بنوایا۔ دنیا کے جتنے بھی پروف ہے وہ غفار لہری کے نام سے ہے کہ ہم ویسی میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو پھر یہ لہری صاحب بہت بڑے انسان کا نام ہے، یعنی جو دل میں احساس رکھتے تھے، لوگوں کے لیے احساس رکھتے تھے، بہت مخلص۔ اور میری خوش قسمتی کہ آج میں نام جو لے کے جا رہا ہوں، چل رہا ہوں، یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے، اور یہ سارا کچھ انہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں روحانی شاگرد، میں ان کا جینوئن شاگرد ہوں، میں نے فون سے ان سے نام لیا ہوا ہے۔ اور یہ طارق جیکسن ایک ہے، میں اس کا اکثر نام لیتا ہوں ہر انٹرویو میں۔ طارق جیکسن جو کامیڈین ہے، وہ ایک مائیکل جیکسن کی ایٹم کرتا ہوتا ہے، یہ انہوں نے مجھے ان کا نمبر دیا تھا لہری صاحب کا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھ کے پھر مجھے نام ملا، اور آج تک میں لہری صاحب سے نہیں ملا تھا۔ ہاں جی، میں نے صرف ٹیلی فون پہ میری روزانہ گفتگو ہوتی تھی۔ پھر میں جب مجھے جس وقت دنیا سے انتقال کر کے میں اس وقت دبئی میں شو کر رہا تھا 13 ستمبر 2012 کو، تو پھر میں اس کے بعد میں جب وہ دنیا سے پردہ کر کے پھر اس کے بعد میں ان کے قبر میں گیا ہوں، عزیز آباد قبرستان میں، ان کے بیٹے مہران لہری کو لے کے۔ مہران لہری، کامران لہری، ادیب لہری، ریحان لہری اور طارق لہری، 5 بیٹے ہیں لہری صاحب کے، یہ پتہ ہونا چاہیے جو شاگرد ہو۔ اور 3 بیٹی ہیں، ایک سینٹر والی بیٹی یہ پچھلے سال فوت ہو گئی۔ اب 7 بچے ہیں لہری صاحب کے۔ اور اس وقت میرے جو استاد جی لہری صاحب کا نام اصل ہے سفیر اللہ صدیقی، سفیر اللہ صدیقی، اور ان کے والد کا نام ہے حبیب اللہ صدیقی، یعنی میں نے ان کے والد کا نام کا مجھے پتہ ہے۔ ہاں جی، تو آپ تو یہاں دیکھیں آج کے استاد کا صرف نام کا پتہ، ان کے گھر والوں کو، فیملی کا نہیں پتہ کہ کہاں رہتی ہے۔ کراچی ونڈر ٹاور اپنے فلیٹ نمبر 101، اس وقت وہاں پر وہ ونڈر ٹاور میں رہتے ہیں مہران لہری، وہیں لہری صاحب رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کر، میں جب بھی جاتا ہوں ان کے گھر جاتا ہوں فیملیز کے لیے، اور میں تو ان کی کیا خدمت کروں، میں صرف ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں۔ یہی ایک مرنے کے بعد جب انسان ایک دعائیں کرتا ہے استاد کے لیے، یہی اس کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے جو ہر انسان کو چاہیے۔ غفار صاحب یہ بتائیے کہ 37 سال سے آپ لوگوں کو ہنسا بھی رہے ہیں اپنی کامیڈی کے ذریعے، اپنے ایکٹ کے ذریعے، جو آپ کا ایک اسپیسیفک ایک کردار ہے جو آپ نبھاتے ہیں، بڑے اچھے سے نبھاتے ہیں، اس میں دیکھیں تو اس میں آپ ڈوب سے جاتے ہیں۔ اتنا عروج، سب کچھ، اتنی شہرت، اتنے چاہنے والے، اس کے بعد کبھی آپ ایزی لوڈ کی شاپ پر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی آپ یہ شوز میکنگ کر رہے ہیں، جوتے بنا رہے ہیں، یہ کیا، کیوں؟ سر میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں محنت کرنے کی،
کہ میں کسی کے ہاتھ نہ پھیلا سکوں، اس لیے یہ میں نے کام سیکھا تھا. آج سے یہ اب تو زوال تو میرا یہ 2 سال ہوا ہے دنیا دیکھ رہی. اس سے پہلے کبھی میری خبر کبھی کسی نے دیکھی کہ میں تنگ ہوں کیا ہوں وہ فلان ہے ٹھیک، کبھی آج تک نہیں دیکھا. یہ 2 سال سے میرے ساتھ ہوا کہ پہلے میں ڈیزائننگ کرتا تھا تو وہ کام بڑا عروج پہ تھا. جو چائنا کا مال تھا پھر ادھر آنا شروع ہو گیا، عروج ختم ہوتا چلا گیا، ڈیزائننگ بھی بند ہو گئی، کارخانے فیکٹریاں بالکل بند ہو چکی. پچھلے سال میں دوحہ قطر شو کرنے گیا تھا. نزاکت علی ایک بڑا اچھا اور طبلہ نوازی، وہ بہت اچھا انسان ہے، ویری نائس، وہ بہت اچھا پروموٹر ہے اور بڑے بڑے سنگروں کو بلواتا ہے دوحہ قطر میں. مجھے بلا میں نے پرفارم کرنے کو جب میں ادھر آیا سردیاں شروع ہو گئیں. پھر وہ مجھے نمونیا میں شو کرنے کے لیے سردی لگ گئی، نمونیا بگڑ گیا. لو جی 6 مہینے میں 4 پہ پڑا رہا ہوں. اور مجھے کسی حکومت سے میڈیا نے میری ہیلپ کی ہے. یہ بتائیں کیسی بات ہے کہ میڈیا نے میری ہیلپ کی ہے، جس میں طاہر بخاری صاحب نے اپنے ٹھاکر لاہوریہ، اشفاق حسین، ظہیر شیخ، اپنے ملک آصف شہزاد انجم، اس کے بعد یہ کیا نام لگا اور بے انتہا نوین علی جیو سے، یہ کمپلیٹ جتنا میڈیا ہے، طاہر بخاری صاحب، یہ تمام کا تمام میڈیا انہوں نے مجھے البرا سے اور اپنے تنظیم سے، صحافی تنظیم سے پیسے لے کر میرے گھر آ کے دیے ہیں. اپنے تعین کے ہاں جی اپنے میڈیا. کیوں میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ یہ لوگ میڈیا کو ایزی لے رہے ہیں. ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ میڈیا ہے کیا. میڈیا کا مطلب ہے کہ دشمن ملک سے اپنے ملک کو باخبر رکھنا، یہ ہے میڈیا کا معنی. یہ کہ عام لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے. اچھا، ویسے آپ کبھی ان لوگوں کو بھول بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ ہے کہ میں گرا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئے تھے اٹھانے کتنے، اٹھانے کوئی 1-2 ہی آتے ہیں. غفار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنا نام کا آپ نے کیا، اتنا کام کیا ہوا ہے، آپ کا اتنا نام ہے، آپ کے استادوں کا بڑا نام ہے، تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ ہمیں چند ہزار کا سامان ہے جو آپ کی دکان میں نظر آ رہا ہے. وہ کسی دوست احباب نے یا کوئی حکومت کی جانب سے اس معاملے میں بھی کوئی سپورٹ نہیں آپ کو کی گئی؟ نہیں جی، کسی نے سپورٹ نہیں کی. یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اللہ نے سلامت رکھے اور پروردگار، میری تو دعا ہوتی ہے کہ کوئی بھی جگہ حکومت نے جو بھی آتی ہے انہوں نے اپنا ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے. تمام حکومتیں مل کر، تمام سیاستدان مل کر، تمام پارٹی مل کر حکومت کو بناتی ہیں تو پھر چلتا ہے. تو کوئی بھی حاکم آئے، کوئی بھی پرائم منسٹر آئے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور حاکم جو ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. ہماری جوری کا مجھ سے اتار دیں، چڑھا دیں، نہیں، یہ رب ہے. اللہ فرماتا ہے جس کو میں عزت دوں تم اس کی عزت کرو. اور فنکار وہ سب کا ہوتا ہے، ایک کا نہیں ہوتا، سب کا ہوتا ہے. تو میں سب کا ہوں. تو مگر اس حکومت نے صرف وہ 15,000 روپے دیے تھے، صرف 15,000 روپے. آپ یہ بتائیں کہ میں 9 لاکھ کا اس وقت قرض یہ ہو چکا ہوں. پہلے 8 کا تھا، اب 9 کا ہو چکا ہوں. کہ اب ایک پر عالم نے کہاں سے میں اتنے پیسے دوں؟ مکان آپ کا 3 مہینے کا کرایہ نہیں تھا، لوگ نکال کے باہر پھینکا. آپ دیکھیں کتنے کالم چھپ رہے ہیں میرے متعلق، اخباریں چھاپ رہی ہیں. مگر کسی حکومت نے، کسی نے میری ابھی تک ہیلپ نہیں کی. ہیلپ تو اللہ نے کرنی ہے. میں بندے پہ امید نہیں رکھتا. میں بندے سے مانگوں گا، پھر بندے سے مانگوں گا، پھر مجھے بندے سے مانگنا پڑے گا. جب میں اپنے رب سے مانگوں گا پھر مجھے سب سے نہیں مانگنا پڑے گا. تو میں اپنے رب سے مانگتا ہوں کہ میرا رب میری مدد کرنے والا. وہ کس کی ڈیوٹی لگا دے یہ مجھے نہیں پتا. میرا رب تو بادشاہ، اس نے تو حکم کرنا کن تو ہو گیا. تو بات اتنی ہے کہ میرے رب نے اب نیکی کس کے قسمت میں لکھی، کس کو چنا میرے لیے، وہ مجھے نہیں پتا. تو کیا دیکھیں جی، میں آپ کرائے پہ رہتا ہوں کہ کیا اللہ کا کوئی ایسا بڑا نیک بندہ نہیں ہے دنیا میں کہ 3 مرلے کے مجھے خالی ایک مکان لے کے دے دے اللہ کے حکم سے. یا کنا بودو ویا کنا سے، ہم اسی کو پوچھتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. کہ کوئی آدمی نہیں، اتنا کھرب پتی کروڑ لوگ ہیں کہ یار ایک آدمی اس نے 37 سال دیے ہیں اپنے ملک کو کہ یار چلو 3 مرلے کے سے مکان لیتے ہیں. یار قرضہ 10-12 لاکھ یار دو یار، اس کا یہ ختم کرو. 1 سیکنڈ نہیں لگتا. ہاں جی، کہ انسان کسی کو زکوٰۃ دے نا، زکوٰۃ 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے نکلتا ہے. اربوں روپے کے لوگ مار گئے، زکوٰۃ نہیں نکالتے. ان کے اوپر جب قہر نازل ہوتا نا تو پھر وہ مرتے ہیں. شوگر ہے جی، چینی نہیں کھانی، بابا زیر ہے جی، اپنے مرچیں نہیں کھانی، بلڈ پریشر، نمک نہیں کھانا. وہ کروڑوں روپے پڑے ہیں، اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ کھانے کا بیٹھا ہوا ہے. اچھا، ہمارے پلیٹ فارم سے اگر آپ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے، کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بہت طریقہ کار آپ دیکھ رہے ہیں. یہ میری جگہ ہے آپ کے سامنے کہ یہ مغل پورہ آپ اتر دیں، یہ گورنمنٹ بیکری ہے لال پور کے اندر. یہ گلشن پارک مین بازار ہے، یہ گلی نمبر 11 فنکار شوز لکھا ہوا. یہ میں بیٹھا ہوتا ہوں یہاں پر. ہاں جی، یہ میری یہی ہے کہ کوئی اللہ کے حکم سے کوئی میری نہیں، ہمارے 4 صوبوں کے فنکار. میں ہمیشہ 4 صوبوں کے فنکار کی بات کرتا ہوں. آپ جواد بھائی کبھی نہیں سنیں گے 4 صوبوں کو. ہر آدمی اپنے ہی سوچ رہا ہے.
میں چاروں صوبوں کے فنکاروں کو سوچتا ہوں کہ یار چاروں صوبوں کو میری یہی پوزیشن ہے. دیکھیں میرا بیٹا کوئی نہیں ہے, میں اکیلا ہوں. میری بیٹی ہے کہ چھوٹی وہ ICS پڑھ رہی ہے, ICS کر رہی ہے. اب میں بیٹی کو بھی پڑھانا, وائف بیمار رہی تھی, ہم 3 فرد ہیں. اب میں اکیلا گھر کا بھی کرایہ دوں گا, دکان کا بھی دوں گا, 10-12 ہزار روپے کا 15 ہزار کا یہ آپ کے سامنے یہ مال پڑا ہوا ہے. یہ وہ گھر میں پہننے والی جوتی ہیں, یہ عام تو ہے ہی نہیں, کہ فینسی ہے ہی نہیں ہے. تو اب یہ بتائیں کہ میں کیسے کرایہ دوں گا, کیسا وقت نکالوں گا. تو مگر ٹھیک ہے, جہاں میرے مالک نے رکھا ہو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میرا مالک میرے مالک نے جو مجھے دیا وہ شکر ہے, جو نہیں دیا وہ بہتری ہے. اسی میں ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا اور اسی میں ہم بچیں گے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں صبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. میرا مالک کبھی تو کبھی میری مدد کرے گا نا. میرا رب, میں اپنے رب کے اوپر بیٹھا ہوں انشاءاللہ واللہ خیر الرازقین. وہ بڑا رزق دینے والا ہے اور بڑا اچھا ہے. خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کیا آیت ہے کہ قل ھو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بڑا بے نیاز ہے. یہ فکرہ ضرور یاد رکھے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی, بڑا بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ بڑا بے نیاز ہے. میرا کہیں نہ کہیں مدد ضرور کرے گا. بہت شکریہ جی. جیسے کہ ناظرین آپ نے غفار لہری صاحب کی گفتگو سنی کہ وہ اتنی قسم پرسی کے حالات گزارنے کے باوجود بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. ناظرین کوئی بھی شخص ان کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو جیسا کہ انہوں نے اپنا ایڈریس بتایا, یہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.